دہشت گردی کے خلاف جنگ، جس کا آغاز 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے سے ہوا، اسے آنن فانن ایک عالمی جنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ دو عمارتوں کا گرنا اور چند ہزار لوگوں کا مرنا اس قدر بڑا جرم بنا دیا گیا، جس کی پاداش میں ایک نہتے اور بے سر و سامان ملک افغانستان پر چڑھ دوڑنے کا لائسنس اس اقوام متحدہ نے دیا، جس کا قیام اس لیے ہوا تھا کہ وہ امن کی ضمانتیں حاصل کرے اور جنگوں کو روکے۔ پاکستان کو پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ایک بار بہت زیادہ اہمیت مل گئی۔ کچھ ہمیں بھی امریکہ کی نظروں میں ایک بار پھر جگمگانے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ ہماری ذلت اور رسوائی یہاں تک آ پہنچی تھی کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے 17 مارچ سے 25 مارچ 2000 تک 7 دن بھارت میں گزارے اور اعتراف کیا کہ ہم نے 22 سال بھارت کو نظر انداز کیا، لیکن اب یہ ہمارا آئندہ کا دوست اور حلیف ہوگا۔ پاکستان کی 50 سالہ وفاداری کا یہ صلہ دیا گیا کہ ہماری سرزمین پر چند لمحے قدم رکھا، ایک وائسرائے کی طرح ٹیلی ویژن پر پاکستانی قوم سے خطاب کیا، بندے دا پتر بننے کی ہدایات دیں اور چلے گئے۔ لیکن 9/11 نے پاکستان کی ضرورت اور اہمیت اجاگر کی تو پاکستانی لیڈرشپ کی اندرونی بزدلی نے ہمارے لیے راستے کٹھن ہی نہیں بے ثمر بھی کر دیے۔ کوئی ضیاء الحق ہوتا تو جنگ میں کودنے سے پہلے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلاتا کہ تم ہمارے بغیر یہاں کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جو امداد تم ہمیں دے رہے ہو یہ انگریزی محاورے میں پینٹس یعنی چند مونگ پھلی کے دانے ہیں، اسے اپنے پاس رکھو۔ امریکہ کو اپنی شرائط پر راضی کرتا اور اس افغان جنگ کا ایسا نتیجہ نکلتا جیسا سوویت افغان جہاد کا نکلا تھا کہ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود امریکی صدر ہر 6 ماہ بعد یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ افغان جہاد کا کوئی اور صلہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کا ایٹم بم اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس نے ہمارے دفاع کو مضبوط کر دیا ہے۔ یہی وہ 22 سال تھے جس کے بارے میں بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم نے بھارت کو نظر انداز کیا۔ 11 ستمبر کے حادثے کے وقت ہمیں مشرف کی صورت میں ایک ایسی قیادت میسر تھی جسے سپائن لیس یعنی بغیر ریڑھ کی ہڈی والی قیادت کہتے ہیں۔ امریکہ کے سامنے ایسے جھکے کہ پاکستان کی مدد سے 7 اکتوبر 2001 میں امریکی افواج جب افغانستان میں داخل ہوئیں تو وہ ایسے افغان دستوں کے ہمراہ کابل آئے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا پاکستان دشمنی اور بھارت دوستی تھا۔ شمالی اتحاد، جسے بھارت، تاجکستان اور ایران کے ذریعے مسلسل فوجی اور مالی مدد فراہم کرتا چلا آ رہا تھا۔ 7 اکتوبر 2001 سے 15 اگست 2021 تک 20 سال افغانستان امریکی سرپرستی میں پاکستان مخالف بھارتی بیس کیمپ بنا رہا۔ جو بھی حکومت وہاں برسر اقتدار لائی گئی اس کا جھکاؤ بھارت کی جانب تھا۔ بھارت ان کی منصوبہ بندی میں شامل تھا اور ان کی فوج اور پولیس کی ٹریننگ کا ذمہ دار بھی۔ $3 ارب کی سرمایہ کاری میں جہاں پارلیمنٹ کی بلڈنگ اور سلما ڈیم بنایا گیا، وہاں پاکستان میں تخریب کاری کے لیے جگہ جگہ 66 کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ لیکن 15 اگست 2021 کو طالبان نے جس ملک کو عملی طور پر کان سے پکڑ کر نکالا وہ بھارت تھا۔ ان 20 سالوں میں پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ مشرف دور میں اور اس کے بعد زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں میں بھی بھارت سے پینگے بڑھانے اور ایک گنگا جمنی تہذیب و کلچر میں رنگ جانے کا ایسا چلن چلا کہ ساری تاریخ اور قیام پاکستان کے سارے زخم بحیرہ عرب میں پھینک دیے گئے۔ جس بھارت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کلکتہ میں جیتی تھی تو اسٹیڈیم کو آگ لگا دی گئی تھی، لیکن اس کے برعکس بھارتی ٹیم لاہور میں جیتی تو جشن منایا گیا۔ اس پر ایک بھارتی اخبار نے لاہوریوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر یہ ہیڈ لائن لگائی تھی، لاہور واز لائک اے بیچ ان دا ہیٹ۔ لاہور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کتیا خمار میں ہو۔ سیفما ایک ایسی جگہ تھی جہاں پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کا سربراہ نواز شریف بھی کھڑے ہو کر اس سرحد کا انکار کرتا ہے جو مسلمانوں نے اپنے خون سے کھینچی تھی، جبکہ اس ڈیورنڈ لائن کو مقدس سمجھا جانے لگا جو انگریزوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے کھینچی تھی۔ دونوں جانب بار لگا کر یہ ثابت کیا گیا کہ بھارت اور افغانستان دونوں ممالک ہمارے دشمن ہیں۔ افغانستان سے دشمنی کی روایت اور اس کا بیج انگریز نے ڈالا تھا اور اس کی بنائی ہوئی افغان پالیسی آج بھی ہماری سیاسی اشرافیہ اور عسکری قیادت میں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ 1845 میں انگریز کی کابل میں ذلت آمیز شکست تھی اور انگریز نے یہ جان لیا تھا کہ افغانستان ایک ناقابل شکست سرزمین ہے۔
اس لیے اس نے گندمک معاہدے کے بعد ڈیورنڈ لائن پر پختہ مورچے بنا کر اسے دشمن علاقہ قرار دے دیا۔ وہ سرزمین جس کے محلہ حجویر ضلع غزنی سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جہاں کے ابو الحسن خرفانی کے خرقے کی برکت سے شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوئی تھی، جہاں کے ہرات شہر میں پیدا ہونے والے مولانا جامی کی نعتیں ہم آج بھی پڑھتے ہیں، جہاں کے بلخ شہر میں پیدا ہونے والے مولانا روم کا فلسفہ اور شاعری ہماری تہذیب و ادب کا حصہ ہے۔ ہماری تمام روایات، ہمارا لباس، ہماری شاعری، ہمارے کھانے، ہماری موسیقی، یہاں تک کہ ہمارا سیاسی رشتہ بھی افغانستان سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے محمود غزنوی سے لے کر ظہیر الدین بابر تک سب ہماری شناخت کے امین تھے، لیکن ہمیں ان 20 سالوں میں دھکیل کر اس گنگا جمنی تہذیب کے چرنوں میں پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان ممالک خصوصاً افغانستان، ایران اور روس سے آزاد مسلمان ریاستوں کی تنظیم کو زبردستی غیر فعال کیا گیا اور سارک کو فعال بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ امریکہ اور عالمی اتحاد نے بھارت کو براستہ ایران و افغانستان اس خطے میں بالادستی کا جو سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، اسے اب طالبان نے پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا اصل دوست اور ساتھی بھارت ہے یا پاکستان، اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اب اس کا دوست ہوگا، کیونکہ اس کی اگلی لڑائی چین کے ساتھ ہے، جس کے معاملے میں وہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا۔ ایسے پاکستان میں موجود وہ طبقہ جو سیاستدانوں، بیوروکریسی اور فوج میں موجود ہے، لیکن طبقے کی بہت بڑی تعداد میڈیا اور ادبی دنیا میں ہے۔ یہ طبقہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت مشترکہ طور پر امریکہ کی جھولی میں رقص کریں اور افغانستان کو ایسے ہی دشمن سمجھیں جیسے انگریز اسے بنا کر گیا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ اس افغانستان کو اپنا دوست رکھتا ہے جس کا احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی اللہ کے خط پر اس ملک کے مسلمانوں کے تحفظ کی جنگ میں کود پڑتا ہے، یا اس بھارت کے ساتھ دوستی کرتا ہے جہاں بسنے والے 25 کروڑ مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں، اس چین کا کھل کر ساتھ دیتا ہے جس نے ابھی تک کسی ملک کو دھوکہ نہیں دیا، یا اس امریکہ کا ساتھ دیتا ہے جس کی پاکستان کے ساتھ فریب اور دھوکہ دہی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔